والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ کل کا ہمارا عنوان تھا کہ مسلمان کو بلند ہمت، مضبوط حوصلہ رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ اور اعتماد کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے بھائی، اس حوالے سے اگر ایک نکتہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے ہر غم کا ازالہ اس سے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا دشمن شیطان ہمیشہ ہمیں دکھی دیکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ ہمیں پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ، جسے آج کی دنیا دلوں کے ڈاکٹر کے لقب کے ساتھ جانتی ہے، ان کا ایک بڑا زبردست قول ہے۔ وہ کہتے ہیں شیطان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی مومن کو پریشان دیکھتا ہے، اسے مایوس دیکھتا ہے۔ مومن کی پریشانی شیطان کے لیے سب سے بڑی خوشی بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہم کسی مصیبت کو اپنے دل اور دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں، مایوسیوں کے آثار پھر زندگی پر غالب آنے لگتے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے دشمن شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہمارا رب کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اگر ہمیں پریشانی یا غم دیتا ہے تو دیتا اس لیے کہ میرے بندے کے درجات بڑھ جائیں، میرے بندے کی نیکیاں بڑھ جائیں۔ وہ امتحان زندگی میں لاتا ہی اس لیے کہ میرے بندے کا یقین، توکل، میرے سامنے عاجزی اور بھی بڑھ جائے۔ تو میرے بھائیو، ہم اگر زندگی میں مایوسی کو غالب کر دیتے، گویا کہ ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے دشمن شیطان کو کبھی بھی خوش نہ کریں۔ مایوسیوں کا آپ کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اگلی بات، ایک بھائی تھا جس کے والد کا انتقال ہوا۔ ایک ہفتے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے دوران گفتگو کہا کہ اتنے دنوں کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ابھی حوصلہ ملا ہے۔ یہ درمیان میں اتنے دن جو بیت گئے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا گزری ہوگی؟ کتنی مایوسیاں ہوں گے؟ میرے بھائیو، یاد رکھیں، ہم مایوسیاں پھیلانے والے ہیں، ہم غمزدہ کو اور بھی غمزدہ کرنے والے ہیں، ہم پریشان کو اور بھی پریشان کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ جانے والا تو چلا گیا، ہم جا کے کیا بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے نا تو پھر شاید کچھ فائدہ ہو جاتا۔ آپ اس جملے سے اس شخص کے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر فلاں ہاسپٹل میں چلے جاتے نا تو شاید کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ اللہ کے بندے، آپ اس کے آنسوؤں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بچپن میں پڑھا تھا میرے نبی کے اس فرمان کو کہ آپ کبھی بھی اگرچہ مگرچہ گر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، آپ یہ نہ کہو اس سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، سالہ سال بعد سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑے غور کرنے کے بعد یہ جملہ تب سمجھ میں آیا جب کوئی جانے والا دنیا سے چلا گیا اور ہم نے تبصرے کرنا شروع کر دیے کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا۔ وہ نبی کا فرمان تب یاد بھی آیا، سمجھ میں بھی آ گیا
کہ لو اگرچہ مگرچہ کہنا شیطان کا دروازہ کھول لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے مایوسی کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے مومن کی پریشانی کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر یہ کرتے تو یہ ہو جاتا. میرے بھائیو، یہ آپ کے غم کو بڑھانے والی بات ہے، یہ مایوسیوں کو بڑھانے والی بات ہے. یہاں پر یہ کہنا چاہیے جس سے آپ کو حوصلہ ہوگا، جس سے ہر غم زدہ دل کو حوصلہ ملے گا. اگر آپ کسی مایوس انسان سے ملتے ہیں، پریشان انسان سے ملتے ہیں، جس کا کوئی اپنا جہان دنیا سے چلا گیا ہو، آپ نے اس کو حوصلہ دینا ہے. آپ کیسے دیں گے؟ اس سے آپ یہ کہیں کہ میرے رب نے اس جانے والے کی عمر اتنی لکھی تھی، تو کچھ بھی کرتا نا، ایک سیکنڈ بھی آگے اس نے جینا نہیں تھا. تو جہاں بھی چلا جاتا تو پوری دنیا سے علاج کروا لیتا، لیکن رب نے جس کی زندگی جتنی لکھی ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے نہیں بڑھ سکتا. مومن کا سب سے بڑا حوصلہ تقدیر ہے. میری بات یاد رکھیں، ایک اہم ترین حوصلہ تقدیر ہے کہ رب نے لکھ دیا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں نعمت چھن گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، رزق میں تنگیاں آ گئیں، بڑی محنتوں کے باوجود پھر بھی مایوسیاں آنے لگتی ہیں. میرے بھائیو، اگر کوئی دنیا میں ہم سے آگے نکل جائے، چند روپے اسے مزید ملنے لگیں، تو دل میں کئی لوگوں کو گھٹن ہونے لگتی ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. میرے بھائیو، یاد رکھیں، آپ کے حصے کا کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کا نصیب دنیا میں کوئی لے کے نہیں جا سکتا. جو رب نے آپ کا لکھا ہے، آپ کو مل کے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ساری دنیا آپ کی مخالف ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں، جو رب نے نہیں لکھا نا، وہ کبھی نہیں ملے گا، چاہے ساری دنیا آپ کے ساتھ مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَّمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر ساری امت مل جائے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، تجھے فائدہ پہنچائے، وہی پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے. اس سے ایک حرف بھی آگے نہیں جا سکتا. ساری امت مل جائے، الا یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا ما کتب اللہ لک، اگر سب مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو رب نے لکھ دیا ہے. تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، تقدیر میرا اور آپ کا بہت بڑا حوصلہ ہے. یاد رکھیں، ہمارا دشمن شیطان ہمیشہ ہمیں غمزدہ، مایوس دیکھنا چاہتا ہے. لہذا کبھی آپ کو خوش نہ کریں، کبھی آپ اپنے دشمن کو خوش نہ کریں. پھر آخری بات، اگر کوئی مصیبت زندگی میں آ گئی ہے، زمانہ ماضی کی کسی دکھ والی بات کو یاد کر کے اگرچہ کبھی بھی نہ کہا کریں. اس سے آپ کے دکھ بڑھ جاتے ہیں، پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مایوسیاں غالب آنے لگتی ہیں اور شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین، حوصلے، توکل کی وہ دولت عطا فرمائے جو ایک مومن کو چاہیے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.